بسم اللہ الرحمن الرحیم المشہور ما کان اولہ کالاحاد ثم اشتہر فی الاصل الثانی والثالث وتلقت الامۃ بالقبول وصار کالمتواتر حتی اتصل بک۔ مشہور وہ حدیث ہے جس کی ابتدا خبر واحد کی طرح ہو۔ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے سند کی؟ صحابہ کے دور سے۔ ابتدا خبر واحد کی طرح ہو، یعنی صحابہ کے زمانے میں ایک راوی روایت کرنے والا ہو، پھر دوسرے زمانے میں یعنی تابعین کے زمانے میں، تیسرے زمانے میں تبع تابعین کے زمانے میں وہ حدیث مشہور ہو جائے، یعنی کثیر لوگ اسے روایت کریں اور امت اسے قبول کر لے۔ فصار کالمتواتر، وہ متواتر کی طرح ہو جائے۔ حتی اتصل بک، تم تک پہنچنے تک، تم پہنچنے تک مراد مطلب تم تک پہنچنے کل بھی بات کی تھی، ہے کیا مطلب اس کا؟ صحابہ کے جو محدثین ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، حدیثیں نقل کر دی ہے، ان کے بعد اب آگے سند کی ضرورت نہیں، ان کی سند سے انہوں نے اپنی سند سے بیان کر دی وہ حدیثیں، تو یہ تم تک پہنچی مطلب محدثین تک پہنچ جائیں۔ وہ حدیث جو پہلے دور میں خبر واحد کی طرح ہو، پھر دوسرے تیسرے زمانے میں مشہور ہو جائے اور امت اسے قبول کر لے حتیٰ کہ متواتر کی طرح ہو جائے، اور اس طرح اتصال کے ساتھ ہم تک پہنچے، گویا وہ کرنے ثانی اور کرنے ثالث میں متواتر ہو جائے، یعنی کثیر لوگ اسے روایت کریں، اس کو بھی متواتر کہیں گے۔ کیونکہ کرنے اول میں صحابہ کے زمانے میں ایک ہی شخصیت نے اگر ایک ہی راوی ہے کہیں، مثلا جیسے حدیث ہے، حدیث انما الاعمال بالنیات جو ہے صرف جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے، تمام محدثین نے انہی سے نقل کی، اس کے بعد ہر محدث اس کو نقل کر رہا ہے تو یہ شہرت کے درجے اور تواتر کے درجے کو پہنچ گئی، اس لیے اس کو حدیث متواتر کہیں گے۔ وذالک مثل حدیث المسح علی الخف والرجم فی باب الزنا، جیسے کہ والرجم فی باب الزنا، جیسے کہ موضوع پر مسح والی حدیث اور زنا کی صورت میں پتھر مارنے والی جو حدیث ہے، یہ حدیث مشہور ہے۔ اس کے متعلق کتنی کثرت سے روایات ہے، یہ کہ امام اعظم فرماتے ہیں میں نے موضوع پر مسح کرنے کا حکم تب دیا جب میرے سامنے دن کی روشنی کی طرح اس کا حکم واضح ہو گیا، اور ائمہ اربعہ نے اس پر اتفاق کیا، کیونکہ مسح علی الخفین کے جواز کا قائل، جو ان کے جواز کا قائل نہ وہ بدعتی ہے۔ اس کے بارے میں تقریباً 30 صحابہ کرام سے روایات مروی ہیں، لیکن 70 تک صحابہ کرام کی بات کی گئی ہے، جو قدوری کے حاشیے میں لکھا گیا کہ 70 صحابہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے مسح الخفین کے بارے میں، تو اس لیے یہ مشہور کہ 30 صحابہ اگر کہیں تو اگر 30 صحابہ سے روایت ہے تو بعد میں ان سے کثیر لوگوں سے روایت ہوگی، اس لیے یہ متواتر کے درجے کو پہنچ جائے گی۔ اسی طرح جو نکاح میں رجم کے بارے میں جو حدیث ہے، اب یہ 45 سندوں کے ساتھ علامہ سعیدی نے شرح مسلم میں روایت کی ہے، 45 سندوں کے ساتھ یہ روایت ہے۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ حکم جو ہے نا یہ سنسار کرنے کا رجم کا شریعت میں ہے ہی نہیں ہے، قرآن میں جب یہ حکم نہیں ہے تو انہوں نے کہاں سے بنا لیا؟ تو قرآن مجید میں یہ جو رجم کی آیت ہے اس کی تلاوت منسوخ ہے، حکم اس کا باقی ہے۔ الشیخ والشیخوخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز الحکیم۔ اس آیت کی تلاوت منسوخ ہے، اس کا حکم باقی ہے، اور یہ 45 سندوں سے روایت کی گئی ہے یہ کہ اس کو یعنی قرآن مجید کا حصہ تھی آیت، اب اس کی تلاوت جو ہے وہ منسوخ ہے۔ خبر متواتر و مشہور کا حکم ثم المتواتر یوجب العلم القطعی ویکون رده کفرا، خبر متواتر سے علم یقینی اور قطعی حاصل ہوتا ہے اور اس کا متواتر منکر کافر ہے۔ والمشہور یوجب علم الطمانینۃ، خبر مشہور سے علم طمانینت حاصل ہوتا ہے۔ طمانینت سے مراد یہ ہے کہ اس سے جو یقین اور علم حاصل ہوتا ہے اس میں کچھ شبہ کی گنجائش ہوتی ہے، شبہ ہے نہیں ہے، شبہ کچھ گنجائش ہو سکتی ہے، مگر وہ شبہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو نفس میں بے اطمینانی پیدا کرے، بلکہ نفس کو اس سے تسکین حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے اس سے حاصل ہونے والے علم کا نام علم طمانینت رکھا گیا ہے۔ خبر مشہور متواتر سے درجہ میں کم ہے اور احاد سے بلند درجہ رکھتی ہے، لیکن یقین کا فائدہ دینے میں دونوں میں مشابہت ہے، جس طرح خبر متواتر علم یقینی سے حاصل ہوتا ہے اور خبر مشہور سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے۔ اب خبر مشہور ہے یا خبر متواتر ہے، خاص طور پر خبر مشہور جو ہے یہ درجے میں قرآن کے برابر ہے، جس طرح قرآن کی آیات یقینی ہے، قطعی ہے، ان میں سے جو بعض آیات کے بارے میں آپ نے پڑھا وہ قرآن کا عام حکم جو کہ خاص کر لیا جائے، عام مخصوص البعض، جس عام حکم سے کچھ افراد کو خاص کر لیا جائے تو وہ ظنی ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ عام خاص جو ہے وہ بھی قطعی ہے
آن بھی قطعی ہے، تو جو قطعی ہے تو اس سے جو قرآن کی آیت جو قطعی قرار دی جائے گی اس کا حکم قطعی ہوگا، جس حدیث کا حکم قطعی ہوگا اس سے فرض ثابت ہوگا اور حرام ثابت ہوگا۔ فرض کی تعریف کیا ہے بھلا؟ ما ثبت بدلیل قطعی، جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، ایسی دلیل قطعی اس میں کوئی شبہ نہ ہو، تو وہ کون سی ہوگی؟ حدیث قرآن کی آیت ہوگی، یا خبر متواتر ہوگی، یا خبر مشہور ہوگی، جو علم تمانینت کا علم قطعی کا فائدہ دیتی ہے۔ قطعی یقینی علم کیا ہوتا ہے؟ میں سامنے دیکھ رہا ہوں نا کہ یہ کتاب پڑھی ہے میرے سامنے، جیسے میں اس کو یقین سے دیکھ کے میں اس کا انکار نہیں کر سکتا، اگر انکار کروں گا جھوٹ بولوں گا۔ ایسے ہی قرآن کی یہ جو آیات اور رسول اللہ کی حدیث ہے، ایسے ان کو ماننا ہے کہ حق ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے، جیسے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ علم یقینی سے حاصل ہوتا ہے نا، مشاہدہ سے۔ تو علم یقینی کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے بس ہم یہ کہا کہ نماز فرض ہے کیونکہ دلیل قطعی سے ثابت ہوئی، وہ دلیل قطعی جو ہے قرآن کی دلیل ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، جیسے ہم اس کو سامنے دیکھ کے مان رہے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ بات واضح طور پر موجود ہے، اس کا انکار ہم کبھی نہیں کر سکتے، اس طرح اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے، اس کو ماننا ضروری ہے۔ تو اسی وجہ سے نماز کا کوئی انکار کرے گا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، کافر ہو جائے گا، اسلام کا انکار کر رہا ہے۔ وہ دلیل قطعی، دلیل جو یقین کا فائدہ دیتی ہے، یہ اتنی اعلیٰ ترین دلیل ہے کہ اس سے سب سے بڑے جو احکام عقائد میں جو توحید اور رسالت اور یہ جو عقائد یقینیہ جو ہے یہ اس سے ثابت ہوں گے، ان دلیل یقینی سے، اور فرض اور حرام اس سے ثابت ہوگا۔ وَيَكُونُ رَدُّ بِدْعَةً، اس کا انکار کرنا بدعت ہے۔ ولا خلاف بین العلماء فی لزوم العمل بہما، اس میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں کہ مشہور اور متواتر دونوں پر عمل کرنا لازم ہے۔ انما الکلام فی الاحاد، کلام خبر واحد میں ہے کہ خبر واحد پر عمل کریں گے یا نہیں، کیونکہ اس میں کچھ جھوٹ کا احتمال بھی ہوتا ہے اور سچ کا احتمال بھی ہوتا ہے۔ خبر واحد جو ہے، خبر واحد سے وجوب ثابت ہو سکتا ہے، سنت موقدہ ثابت ہوتی ہے، لیکن خبر مشہور سے متواتر سے فرض ثابت ہوگا۔ فنقول خبر الواحد ما نقله واحد عن واحد او واحد عن جماعت عن جماعت عن واحد ولا عبرۃ لعدد اذا لم يبلغ حد المشہور، خبر واحد وہ ہے کہ جس کو ایک نے ایک سے روایت کیا ہو، یا ایک نے کثیر سے، یا کثیر نے ایک سے روایت کیا ہو۔ صحابہ کے زمانے میں ایک راوی تھا، تابعین کے زمانے میں ایک راوی ہے، صحابہ کے زمانے میں کثیر لوگ تھے مثلا روایت کرنے والے، تابعین کے زمانے میں ایک ہوگا۔ کسی ایک طبقے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے لے کر جو محدثین کے حدیثوں کتابوں میں حدیث لکھنے تک، اس حدیث کے درج کرنے تک، ہر طبقے میں جو راوی آئے ان میں سے کسی ایک درجے میں ایک راوی رہ گیا ہو، اس کو خبر واحد کہیں گے۔ مثلا تبع تابعین کے زمانے میں اس پورا طبقہ کیا کہلاتا ہے بھلا؟ وہ اصول حدیث میں آپ نے پڑھا ہے کہ ایک ہم زمان جو لوگ ہیں وہ ایک طبقہ کہلاتے ہیں، جیسے صحابہ ایک طبقہ ہے، تابعین ایک طبقہ ہے، تبع تابعین کا ایک طبقہ ہے، اس کے بعد والوں کا طبقہ ہے۔ اس پر کتابیں لکھی گئی طبقات کے نام سے، مثلا طبقات ابن سعد سیرت پر کتاب ہے، علامہ ابن سعد نے 3 صدی ہجری کے یا 4 کے، انہوں نے اس پر کتاب لکھی حضور کی سیرت پر، پھر صحابہ کرام، پھر تابعین، اپنے زمانے کے لوگوں تک جتنے محدثین تھے نا، محدثات تھی، صحابیہ ہے، صحابہ ہے، صحابیات ہیں، تابعین ہے، تابعیات ہیں، ان سب کے حالات زندگی انہوں نے لکھے، ان کو طبقات کی کتب کہا جاتا ہے۔ تو کسی ایک طبقے میں ایک راوی ہو، آگے بے شک باقی طبقات میں کثیر راوی ہو، لیکن ایک طبقے میں ایک راوی ہو تو اس کو کیا بولیں گے؟ خبر واحد۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، امام بخاری اور رسول اللہ علیہ السلام کے درمیان 6 واسطے بنتے ہیں، 6 طبقوں میں سے وہ روایت ہو کے آئی ہے۔ تو اب کسی ایک طبقے میں، تابعین کے طبقے میں ایک راوی ہو، باقی طبقات میں بے شک زیادہ راوی ہوں، تو اس کو خبر واحد کہا جائے گا۔ وہ یوجب العمل به فی الاحکام الشرعیہ، خبر واحد جو ہے احکام شرعیہ میں عمل کو واجب کرتی ہے، اس سے علم ظنی حاصل ہوتا ہے، اور وجوب عمل کے لیے ظن کافی ہوتا ہے، کہا نا کہ اس سے واجب ثابت ہوتا ہے، تو کسی عمل پر کہ وجوب واجب ہونے کے لیے ظن اس کا کافی ہوتا ہے، لیکن قرائن اور شواہد کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، جن کا پایا جانا علماء اسلام نے خبر واحد کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ خبر واحد کی اس کے بعد خبر واحد کی شرائط بیان کی گئی ہے کہ خبر واحد کو قبول کرنے کے لیے شرائط ہے۔ ان شرائط میں اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جس خبر واحد میں یہ شرائط پائی جائے تو اس کی صداقت میں، اس کے سچا ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں رہتا۔ اس لیے حضرت امام احمد بن حنبل، داؤد ظاہری اور دیگر محدثین نے یہ کہا کہ خبر واحد جس کی صحت کے، جس کے صحیح ہونے کے متعلق فن حدیث کے ماہرین نے فیصلہ کر دیا، وہ خبر واحد بھی علم یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ آگے خبر واحد کو قبول کرنے کی شرائط، خبر واحد کے قبول کرنے کی شرطیں۔
بشرط اسلام الراوی و عدالتی، خبر واحد قبول تب ہوگی جب اس کو روایت کرنے والا راوی مسلمان ہو، عادل ہو، ضابط ہو۔ عادل مطلب متقی، سچ بولنے والا، متقی ہو، ضبط اس کا حافظہ صحیح ہو، عقل مند ہو، عقل کے بلند درجے پر فائز ہو، اتصال ہی بکذالک من رسول اللہ بہذا الشرط، اور اس حدیث کی سند رسول اللہ علیہ السلام تک متصل ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ راوی مسلمان ہو۔ اسلام یہ ہے کہ اول دن سے ان تمام امور کی تصدیق کرے جو رسول اللہ علیہ والسلام رب تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے، جن کی تصدیق کرنا لازمی ہے۔ تو یہ مسلمان کی تعریف ہے کہ جو رسول اللہ علیہ السلام جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آئے اس کو ماننا، یہ اسلام ہے۔ راوی عادل ہو۔ عدالت کیا ہوتی ہے؟ وہ قوت راسخہ جو تقوی اور مروت کو انسان کی فطرت ثانیہ بنا دے۔ مطلب یہ عادل وہ ہے کہ جس کے اندر ایسا ملکہ پیدا ہو جائے کہ خود بخود اس سے اچھی باتیں ظاہر ہو۔ انسان کی عادت ایسی ہو طبیعت کی کہ تقوی اور مروت، تقوی یہ ہے، مروت کا مطلب کیا ہے کہ جو عام لوگوں کے ہاں عوام میں جو معاشرے میں جو چیزیں اچھی سمجھی جاتی ہیں وہ کرنے والا ہو، جو بری سمجھی جاتی ہے وہ نہ کرے، ایسے وہ کام کرے گا تو یہ مروت کے خلاف ہے۔ اور تقوی یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام بتائے ہیں ان پر عمل کرے، کہ یہ انسان کی کیا کہا فطرت ثانیہ بن جائے۔ فطرت ثانیہ کا مطلب کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک طبیعت پہ پیدا کیا ہے، ایک طبیعت ہر انسان کی ہوتی ہے جس پہ وہ پیدا ہوتا ہے، یا جو اس کو خاندانی طور پر ملتی ہے، یا جو اس میں طبیعتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کی تقوی اور طہارت اور یہ جو کام ہے یہ اس کی عادت بن جائے کہ اس سے خود بخود یہ کام صادر ہو۔ اس کا ادنا درجہ یہ کہ انسان گناہ کبیرہ بھی چھوڑ دے اور صغیرہ پر اصرار نہ کرے۔ اس کا عدالت کا، عادل ہونے کا کم از کم درجہ یہ کہ نہ انسان گناہ کبیرہ نہ کرے اور گناہ صغیرہ پر اصرار نہ کرے، یعنی اگر کبھی ہو جائے تو اس پہ توبہ کرے اور اس کے بعد مسلسل گناہ کبیرہ نہ کرے۔ خلاف مروت وہ امور ہیں جو انسان کی پست ہمتی، ذلت نفس اور سفلگی طبع پر دلالت کرے۔ سفلی کا معنی ہوتا ہے کمینگی، ذلت نفس کا ایک ہی مطلب ہے تقریباً ان کا، انسان کی طبیعت کی کمینگی پر، ذلت اس کی نفس کی ذلیل ہونے پر، پست ہمتی کم ہمت پر دلالت کرے، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہو یا ایسے مباح کام جنہیں عادتاً معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، ایسے کاموں سے بچنے والا ہو۔ مثلا ایسی ظرافت طبع جو انسان کو دوسروں کی نظر میں گرا دے۔ ظرافت طبع مطلب ایسے مذاق کرنا، ایسی گفتگو کرنا جو دوسروں کی نظر سے گرا دے، یا اخلاق باختہ برے اخلاق والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، یہ جو ہے یہ اس طرح کے کام بھی اس میں نہ ہو۔ تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ اہل دین کے لیے جو قرآن حدیث پڑھنے والے، اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیں ایسے لوگوں کی مجلس سے بچنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے جو فضول باتیں کرتے ہو، جو غلط گفتگو ہو جن کی، تو ایسے دوستوں سے بچیں، ایسے لوگوں کی محفل میں، کیونکہ ہر بندے کا اپنا ایک، جو قرآن حدیث پڑھتا ہے ان کا اپنا مقام ہوتا ہے۔ اگر ان لوگوں میں بیٹھیں گے تو روب ختم ہو جاتا ہے اور لوگ پھر بات سنتے نہیں ہیں۔ اگر ایسے لوگوں میں بیٹھ بھی جائیں تو بات اچھی کرے ان کے ساتھ، یعنی نہ مل جائے کہ جو وہ بات کر رہے ہیں اسی انداز میں ان کے ساتھ ہو جائے، تو کیا جس مجلس میں جائے تو انہی کے رنگ میں رنگے جائیں، بلکہ وہاں اپنی بات کریں، اچھی بات سکھانے کی کوشش کریں۔ مذاق بھی کریں تو وہ حدیث پاک میں نا کہ حضور مزاح فرماتے تھے، تو وہاں استاد صاحب نے فرمایا کہ یہ دو لفظ ہے، ایک ہے مزاح اور ایک ہے مذاق۔ مذاق ذاق یذوق ذوقا سے ہوتا ہے، ذوقا کا معنی ہوتا ہے چکھنا، تو بندہ چکھتا کیسے ہے؟ جب کسی چیز کو چباتا ہے نا، دانتوں میں چباتا ہے تو اس کا ذائقہ پتہ چلتا ہے۔ تو مذاق اسے کہتے ہیں کہ کوئی غلط بات کی جائے، اب تروڑ موڑ کے بات کی جائے جس سے کسی کو ہنسایا جائے، اس کو مذاق کہتے ہیں۔ اور مزاح یہ ہوتا ہے کہ ہو تو حقیقت لیکن اگلے بندے کو ہنسانے والی ہو، وہ مزاح ہوتا ہے۔ تو حضور مزاح فرماتے تھے، مذاق نہیں فرماتے تھے۔ تو یہ اسی کو ظرافت طبع انہوں نے فرمایا، ظرافت طبع اور خوش طبعی جو ہے، اچھی طبیعت، یہ نہیں کہ مولوی صاحب نے منہ ہی بنایا ہوا ہو کہ جناب میں میرا اسٹیٹس ہے، میں یہاں پہ کیوں بیٹھوں، بوتھا نہ بنایا انہوں نے، بلکہ طبیعت شریف ان کی صحیح ہو، اور بات کرے تو اچھی کریں، ورنہ جو بات بری لگے اس کا جواب ہی نہ دے، نہ اس پہ بات کریں۔ ہمارے ساتھ سب
جب کلاس میں ہوتے ہیں استاد جی تو مزاح اتنا فرماتے ہیں اور اس قدر جو ہوتا ہے کہ کبھی پوری پوری کلاس ہنستے ہوئے گزر جاتی، سبق بھی ایسے ہنستے گزر جاتا ہے، کسی کی سختی آ گئی تو اس کی پوری کلاس میں بےزتی ہونی، پوری کلاس میں اس پہ ہنسنا، اس طرح کلاس کے بعد استاد سے بات نہیں ہوتی تھی کیونکہ اتنے استاد جی سنجیدہ ہوتے تھے اس طرح میں، تو پھر ہم موقع ڈھونڈتے تھے بات کرنے کا، کیونکہ جب سارے لوگ کافی سارے لوگ موجود ہوں، کسی پروگرام میں ہو استاد ہو یا جمعرات کو استاد صاحب کا درس ہوتا تھا، وہاں سارے لوگ ملتے تھے تو ہم پھر استادوں سے مل لیتے تھے، کسی نے ویسے تو بس دور سے السلام علیکم کہہ دیا یا پھر ہاتھ سلام کر لیا تو اتنا ہوتا تھا، تو وہاں ایسی مجلس میں کہ استاد ہی ہو تو پھر ہمیں مل لیتے تھے کہ ہاتھ چوم لیے یا استادوں سے گلے مل لیا تو موقع ہوتا تھا ملنے کا، ورنہ اس کے علاوہ ضرورت نہیں ہوتی کسی بات کرنے کی، تو بس چپ۔ تو یہ جو عزت احترام ہوتا ہے اور قدرتی جو سنجیدگی اور جو روب ہوتا ہے یہ اس تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ راوی ضابط ہو، ضبط کا معنی یہ ہے کہ اس کی قوت حافظہ قوی ہو، اس کا پتہ چلتا ہے، اس کے تجربہ اور شہرت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی قوت حافظہ لوگوں میں مشہور ہوتی ہے، اور بعض اس کی روایات ان راویوں کی روایات کے موافق ہیں جن کی قوت یادداشت کا سکہ لوگوں کے دلوں پر بیٹھا ہوا ہے۔ قوت حافظہ، اب تو ہماری حافظہ جو کمزور ہوتا ہے یہ بھی گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، تو بعض لوگوں کو قدرتی طور پر حافظہ حاصل ہوتا ہے۔ ہمیں استاد جی نے فرمایا کہ میں نے اس دن آپ کو شاید آپ کو فوٹو دکھائے تھے میں نے، جو ہمارے ابو جی کے استاد جی تھے علامہ شیخ الحدیث علامہ اشرف سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، 22 سال کی عمر میں، غالباً 22 سال کی عمر میں درس نظامی پڑھ کے فارغ ہو گئے تھے اور اپنے مرشد نے سیال شریف ادارے میں شیخ الحدیث کا منصب پہ بٹھایا۔ انہوں نے لکھا اپنے یادداشت میں، خود نوشت میں کہتے ہیں کہ جب میں درس نظامی پڑھ کے ان کے شاگرد تھے، وہ پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ عربی کے ہیڈ ہوئے، تو بہت بڑے عالم تھے، بہت لائق تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں استاد ہی ترجمہ لکھوا رہے تھے، سیرت حلبی یا سیرت النبی کی کتاب ہے، بہت عظیم الشان کتاب، اس کا ترجمہ لکھوا رہے تھے، استاد بول رہے تھے، یعنی میں استاد بولتے تھے ترجمہ اور میں لکھتا جا رہا تھا، تو کہتے ہیں پوری کتاب لکھنے میں استاد جی نے ڈکشنری نہیں اٹھائی، کہیں سے معنی نہیں دیکھا، تو میں نے پوچھا استاد جی آپ کو ڈکشنری کی ضرورت نہیں پڑتی؟ تو استاد جی نے فرمایا کہ جب میں درس نظامی سے فارغ ہوا تھا نا پڑھ کے، تو میں نے ایک لغت کی کتاب یاد کر لی تھی، اس لیے مجھے ضرورت نہیں پڑتی۔ اب لغت کی کتاب یاد کرنا یہ کون یاد کرتا ہے؟ ڈکشنریاں کون یاد کرتا ہے؟ لیکن وہ یہ نہیں کہ انہوں نے یاد کی تھی، ان کو حافظہ اتنا تھا کہ ایک دفعہ کتاب پڑھتے تھے اور یاد ہو جاتا تھا۔ کتابیں لکھتے ہیں، وہ کتابیں لکھی ہیں، کتاب لکھتے ہوئے ان کا یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا کتابیں 10 کتابیں سامنے پڑھی ادھر سے نقل مار کے ادھر لکھا ادھر لکھا، وہ کتاب کا مطالعہ کرتے تھے، اس کا مطالعہ کیا، اس کا 10 کتابوں کا مطالعہ کر لیا، اس کا نچوڑ جو ان کے ذہن میں آیا وہ انہوں نے لکھ دیا، لکھ دیتے پیپر پہ، آپ کہہ دیتے اس کے حوالے کتاب سے دیکھ کے لگا لیں، پھر ہمیں ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ اس کا حوالہ جو ہے نا وہ کس کتاب سے ملے گا، یا وہ ان سے پوچھنا پڑتا تھا بھائی یہ کس کتاب میں ملے گا، تو فوراً وہ کتاب کھولی، صفحہ کھولا اور لکھ دیا۔ ان کے بیٹے تھے، وہ بھی وفات پا گئے، نوجوانی میں وفات ہو گئی ان کی، اتنے لائق تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ کسی نے مسئلہ پوچھا، حضور یہ فتاوی رضویہ میں یہ مسئلہ موجود ہے، کہتے کہ فتاوی رضویہ کی 30 جلدوں میں یہ مسئلہ نہیں ہے، 30 جلدوں میں یہ مسئلہ نہیں ہے، اور اس طرح کی کتابیں جو ہے نا جو 20 جلدوں والی ہے وہ چند دنوں میں پڑھ دیتے تھے، اور اس طرح سے حوالہ دیتے تھے کہ فلاں کتاب فلاں صفحے پہ دیکھو، فلاں کتاب کے فلاں صفحے پہ، فلاں کتاب پہ فلاں، زبانی حوالے لکھاتے تھے، ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے 100 حوالے لکھوا دیں کسی ایک مسئلے پر، 100 کتابوں کے، یہ ان کا ایک بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ذہانت حافظہ عطا فرمایا تھا، مجھے کئی دفعہ فون کرتے تھے حوالے نوٹ کرے، اب میرے پاس کوئی شے نہیں ہے، میں کہیں پہ ہوں تو اب وہ حوالہ نوٹ کروانے، میں جیب سے نکالنا، کوئی کاغذ مل جائے نا اس کے لکھ لینا فلاں کتاب کے فلاں صفحے پہ، فلاں کتاب کے فلاں صفحے پہ، یعنی کہ کتاب سامنے رکھی ہوتی، ایک دفعہ پڑھتے تھے اور اس کا حوالہ دیکھ لیا اور وہ بیان کرتے تھے، تو یہ حافظہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں لوگوں کو دیا ہے۔ جی، قوت حافظہ، جس کی قوت حافظہ لوگوں میں مشہور ہو اور اس کی قوت یادداشت کا سکہ لوگوں کے دلوں پر بیٹھا ہوا، ضبط حدیث کے یہ لوازم ہے کہ راوی اپنے استاد سے سنتے وقت اس کی طرف ہمہ تن متوجہ ہو، یعنی اس راوی کا حافظہ صحیح ہوگا، ضابط اس کو قرار دیں گے جو حدیث سنتے وقت اپنے استاد کی طرف متوجہ ہو، پھر اسے بار بار دہرانے سے یاد رکھتا ہو،
پھر وہ حدیث بیان کرنے تک اسی حالت میں وہ اسے یاد بھی رہے، آگے بیان کرنے تک اسے حدیث یاد ہو۔ اگر راوی نے صحیح و ضبط ہونے کے باوجود حدیث کو پورا سنا تو تھا لیکن بار بار دہرانے سے یاد نہیں رکھا، یا یاد تو رکھا لیکن بیان کرتے وقت اسے یاد نہیں رہی، تو عدم ضبط کی وجہ سے وہ حدیث مقبول نہیں ہوگی۔ ایک تو اس نے استاد سے توجہ سے سنی ہو اور پھر اس کے بعد بار بار دہراتا رہا ہو، آگے اپنے شاگردوں کو جنہوں نے اسے حدیث روایت کی ان تک حدیث پہنچانے تک اسے حدیث یاد رہی ہو، بھولی نہ ہو۔ چوتھی شرط یہ کہ راوی صاحب، اسی وجہ سے یہ ہونا چاہیے، جو محدثین ہے نا وہ اپنا علم آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں حاصل ہے نا وہ آگے اگلے لوگوں میں کو پہنچ جائے، تاکہ کل ہماری ہم رہے نہ رہے، ہماری صحت رہے یا نہ رہے، حافظہ رہے یا نہ رہے، تو ہم سے علم ضائع نہ ہو جائے، اس لیے اگلے لوگوں کو پہنچ جائے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو حدیث بیان کر دی، تو آپ نے پڑھا اصول حدیث میں کہ اگر بعد میں ان کا حافظہ کمزور بھی ہو گیا بڑھاپے کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، تو وہ جو ضبط سے جب تک وہ راوی ثابت تھا تو وہ روایات اس کی قبول ہوگی، کیونکہ اس نے وہ آگے پہنچا دی ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہوتا ہے نا، یہ جو عام طور پر یا تو جو کتابیں پڑھانے والا استاد ہوگا، یہ اس میں یہ چیز ہوگی کہ وہ اپنا ہر فن آگے طلباء میں اپنے پڑھنے والوں میں منتقل کرے گا، اور خاص طور پر علم حدیث پڑھنے والا، علم قرآن و حدیث پڑھنے والا، جو فن کے ماہر ہوتے ہیں وہ اپنی چیزیں ساری نہیں دیتے، جن کے مثلا جن سے آپ ہنر سیکھتے ہیں وہ ساری چیزیں نہیں دیتے کہ کل یہ اسے شاگرد کو ساری چیزیں سکھا لے، کل میرے مقابلے میں دکان بنا لے تو سارے لوگ تو اس کے پاس چلے جائیں گے، ایک تو ہنر میرے پاس بھی رہے۔ تو وہ شیخ شادی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ شاگرد ایک بندے نے سیکھا استاد سے کشتی کے فن سکھائے اس نے، تو پتہ نہیں کتنے اس نے نا ہر فن اسے سکھا دیا۔ تو شاگرد ایک دن ایسا آیا کہ وہ شاگرد استاد کے مقابلے میں آ گیا، پہلوانی کا مقابلہ لگا اکھاڑے میں، تو استاد جو بھی وار کرے تو شاگرد آگے سے اس کا آگے جواب دے لے۔ ایک استاد نے ایسا وار کیا کہ شاگرد گر گیا اور استاد جیت گیا۔ اس نے کہا استاد جی یہ فن تو آپ نے مجھے نہیں سکھایا تھا۔ اس نے کہا آج کے دن کے لیے نہیں سکھایا تھا کہ کبھی ایسا دن آئے تو لیکن یہ ان فنون میں ہوتا ہے، جیسے ہی ہمارے یہاں لوگ کام سیکھنے کے لیے بچے جاتے ہیں نوجوان، تو لوگ جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی چیز اپنے پاس استاد گنڈی رکھ لیتا ہے کہ یہ میرے پاس ہی رہے، یہ میں اسے نہ بتاؤں، لیکن علم حدیث پڑھنے والے کو یا کتابیں پڑھانے والے استاد کو وہ اتنا وفادار اسے ہونا چاہیے اپنے پڑھنے والوں کے ساتھ کہ جو کوئی اس کے پاس ہے وہ آگے منتقل کر دے، اور ہوتا ہے ایسا۔ مجھے تو یہی لگا کہ اسی میں ہی ہوتا ہے، باقی شاید کم ہی استاد ہوتے ہوں گے جو ہر بات آگے پہنچا دیتے ہوں، یا جن کا دل ہو کہ جو یہ چاہے کہ ان سے جو پڑھنے والے ہیں وہ ان سے زیادہ لائق ہو، یا ان میں کسی میدان میں آگے بھی چلے جائیں تو انہیں تکلیف نہ ہو بلکہ انہیں خوشی ہو۔ یہاں پہ ہمارے استاد ہیں نماز پڑھتے ہیں، تو ایک دفعہ اسکول میں ہمارے استاد ہیں، تو وہ ایک دفعہ مسئلہ ہو گیا، تو میں باہر نہیں نکل رہا تھا، ادھر مدرسے میں رہتا تھا، مجھے پتا کہ وہ کدھر ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھاتا، تو میں نے لڑکوں۔ چوتھی شرط ہے کہ راوی صاحب عقل و تمیز ہو۔ روایت کے لیے عقل کا کامل ہونا شرط ہے، اور وہ بالغ آدمی کی عقل ہے، اس لیے بچے کی حدیث مقبول نہیں ہوگی کیونکہ وہ ابھی تک سن شعور کو نہیں پہنچا، شعور کی عمر کو نہیں پہنچا، اس میں صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہے، اور مقصود کو ادائیگی، جو مقصد ہے اسے آگے ادائیگی کی پوری صلاحیت نہیں پائی جاتی اس میں۔ اسی طرح اگر بالغ ہونے کے بعد اس کی عقل کسی بیماری کی وجہ سے یا صدمہ کی وجہ سے معوف ہو جائے، ختم ہو جائے، خواہ بالکل ہوش و حواس کھو بیٹھے یا محتو ہو جائے، یعنی کچھ آدھی عقل رہ جائے، گاہے ہوشیاروں اور عقل مندوں میں جیسی، کبھی کبھی عقل مندوں اور ہوشیاروں جیسی بات کرتا ہے اور کبھی دیوانگی کی کیفیت، تو ایسے راوی کی روایت معتبر نہیں ہوگی۔ کیا ہے؟ جو صاحب عقل و تمیز ہو، جو بچپنے میں ہو یا مجرود ہو، بالکل عقل کام نہ کرے یا معتو ہو، تو اس کی روایت قبول نہیں ہوتی۔ اس میں صحابہ کرام میں کچھ ہستیاں وہ ہیں کہ بچپن میں انہوں نے روایت کی اور ان کی روایت قبول کی گئی، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ امام حسن، سیدہ امام حسین، اور صحابہ کرام جو کہ کم عمری میں تھے کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا، ان کی روایات قبول کی گئی ہے، کیونکہ ان کا حافظہ اور ان کی وہ جو ہے نا انہیں پتہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب جانتے تھے اور باتوں کو صحیح یاد رکھنے والے تھے۔ جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی بچپن کی حدیثیں ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے گھر میں رات کو رہا، اور وہ جو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں حضور تھے، تو رات کو نماز تہجد کے لیے حضور اٹھے تو میں بھی اٹھ گیا، تو میں نے پھر
حضور کے بائیں طرف کھڑا ہوا، سرکار نے پیچھے سے کان سے پکڑا اور مجھے دائیں طرف کھڑا کر دیا، تو پھر میں پھر ادھر ہو گیا، پھر حضور نے کھڑا کر دیا، 3 مرتبہ ایسے کیا، بعد میں حضور نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنے ساتھ کھڑا کیا تھا، ادھر کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ تو یہاں سے ان کی عقل کا پتہ چلتا ہے، ان کی اس جواب سے انہوں نے کہا کہ ما کان لاحد ان یقوم مقامک یا رسول اللہ، حضور ہماری کیا مجال کہ ہم آپ کے برابر کھڑے ہوں۔ یعنی بچپن میں جس کو حضور کے ادب کا اتنا پتہ ہے تو وہ پھر تمیز رکھتے ہیں، اس وجہ سے ان کی روایات کو قبول کیا گیا۔